معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لی بخیر، عاقبت بالخیر، کن خیر الورا کے واسطے۔ یا حضرت خواجہ اویس قرنی مدد قرنی، یا پیر عبد الخالق دل دا مالک دم خواجہ محکم الدین سیرانی۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا نامدار دو عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحاب العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار حضرت شیخ محمد بن سلمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ جب ان کا گزر ہوا کسی مقام سے تو دیکھا ایک کنواں موجود ہے، وضو کرنے کی حاجت ہے، نماز بھی بر وقت ادا کرنی ہے۔ تو کنویں کے ارد گرد دیکھا کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی کہ جس کے ذریعے پانی کو باہر نکالا جائے، کوئی رسی، کوئی ڈول، کوئی چیز موجود نہ تھی۔ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کوئی اسباب تلاش کر رہے ہیں۔ اچانک سامنے ایک گھر کی چھت سے ایک بچی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد پوچھنے لگی کہ کون ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں شیخ محمد بن سلیمان ہوں۔ وہ بچی پوچھنے لگی کہ آپ وہی ہیں نا جو بڑے مشہور ہیں، جن کا چرچا، جن کا شہرہ بڑا ہے اور لوگ بڑے عقیدت مند ہیں؟ کہا ہاں، اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں پانی باہر نکالنے کے اسباب تلاش کر رہا ہوں، کوئی ڈول، کوئی رسی، ایسی چیز مل جائے جس کے ذریعے میں وضو کر سکوں۔ وہ بچی کہتی ہے کہ اتنے بڑے بزرگ، اتنا بڑا چرچا، لیکن آپ ایک کنویں کے تہ میں موجود پانی کو اوپر نہیں لا سکتے۔ بچی آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد اپنا تھوک اس کنویں کے اندر ڈالا، اور جیسے ہی تھوک کا پہنچنا تھا، پانی سے ملنا تھا، کہ وہ پانی اوپر آ گیا اور کنویں سے چھلکنے لگا، باہر آنے لگا۔ وہ حضرت عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے قسم دلا کر پوچھا، بیٹے تجھے قسم ہے، بتا ایسا کمال کہاں سے آیا، یہ کہاں سے کمال پیدا ہوا؟ وہ کہنے لگی کمال کوئی اور نہیں، کمال میری زبان یا میرے تھوک میں نہیں، بس اسی زبان سے میں حضور پر درود پڑھتی ہوں، اللہ نے اسی برکت سے مجھے یہ کرامت عطا فرمائی۔ یہ درود پاک کی برکت ہے۔ ایک بار جی لگا کے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحاب العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی عادت عطا فرمائے۔ تیری مدح خواں ہے ہر زباں غوث اعظم، تیری مدح خواں ہے ہر زباں غوث اعظم، تیرا نام مومنوں کی جان ہے غوث اعظم، پناہ غریباں تیری ذات والا، تیرا گھر ہے دارالاما غوث اعظم، زمانہ نہ کیوں کر ہو مہمان کہ تم نے بچھایا ہے رحمت کا دسترخوان غوث اعظم، تیری مجلس و واز میں آتے اکثر عرب سے شہ مرسلاں غوث اعظم، جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ دیکھے، جسے شک ہو وہ خضر سے پوچھ دیکھے، تیری مجلسوں کا سما غوث اعظم، تیری مجلسوں کا
سما غوث اعظم، ہے بزم حسین و حسن تجھ سے روشن، ہے بزم حسین و حسن تجھ سے روشن، تو ہے نور کا شمع داں غوث اعظم، تو نور کا شمع داں غوث اعظم، تیرے جد امجد ہے نور الہی، تیرے جد امجد ہے نور الہی، ہے نوری تیرا خاندان غوث اعظم، ہے نوری تیرا خاندان غوث اعظم، علوم و فیوز شہنشاہ طیبہ، علوم و فیوز شہنشاہ طیبہ، ہے سینے میں تیرے نہاں غوث اعظم، تیرے سامنے حالت دل ہے روشن، تیرے سامنے حالت دل ہے روشن، کروں زور سے کیوں فغاں غوث اعظم، کروں زور سے کیوں فغاں غوث اعظم۔ عزیزان محترم، جس ذات والا سے منسوب یہ مبارک مہینہ ربیع الاخر شریف کا، جو ہم سب کے دلوں کی جان پیران پیر دستگیر میر محی الدین عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم دستگیر بڑے پیر روشن ضمیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت، بڑی اعلیٰ ذات، بڑی اونچی درجے والی وہ ذات جو ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، اور آج ان کے مزار مبارک پر رحمت و نور کی بارشوں کا کیا ہی سما ہوگا، اور لوگوں کا ہجوم، عاشقان غوث پاک کا ہجوم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بار بار اس مبارک در کی حاضری سے مشرف فرمائے۔ عزیزان محترم، کرامت یہ ولایت کا ایک حصہ بھی ہے۔ رب تبارک و تعالی جسے ولایت کا مقام اور منصب عطا فرماتا ہے، انہیں کرامت سے بھی ضرور نوازتا ہے۔ کچھ کرامتیں ایسی ہوتی ہیں جو ولی اللہ کے حکم سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور کچھ کا اظہار نہیں کر پاتے۔ ان کا ہر کام اللہ رب العزت کی عطا اور اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی کرامات کا کوئی ظہور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کرامت کا شہرہ اور چرچا کیا جاتا ہے۔ کچھ ولی ایسے ہوتے ہیں جو بعض عمر گزرنے کے بعد ولی بنتے ہیں، یا ولایت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، یا ولی تو ہوتے ہیں لیکن ولایت کا چرچا بعد میں ان کا ہوا کرتا ہے۔ لیکن حضور غوث پاک کی وہ ذات بابرکت، اور ان کے علاوہ اور بھی ہوں گے ایسے اولیاء کہ جو ماں کے پیٹ ہی سے اللہ کے ولی بن کے نکلے ہیں۔ یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ یہ کرامت کیا ہے؟ اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان بہت بلند، اور اللہ کے یہ بڑے نیک بندے ہیں، اور اللہ کے محبوب اور پیارے، اور اللہ تبارک و تعالی ان پر انعامات کی بارشیں کرتا ہے اور انہیں نوازتا ہے، اور انہی میں سے ایک انعام جو ان پر نازل کیا جاتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں۔ کرامت یقیناً حق ہے، زبان نبوت سے لے کر، زمانہ نبوت سے لے کر آج تک کبھی بھی اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں آیا، اور آج تک اہل حق، اہل ایمان کرامات کو مانتے ہیں، عقیدت ان میں رکھتے ہیں، اور یہ قیامت تک کرامت کا ظہور ہوتا رہے گا اولیاء کرام کی ذات سے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کرامات کے ذریعے بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو بدعقیدہ ہوں گے، کرامات کو دیکھ کر اسلام قبول کریں گے۔ یہ اولیاء کرام کی کرامات ہیں۔ کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ولی اللہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس سے ایسا کام ظاہر ہوتا ہے جو عادتاً ممکن نہیں ہوتا۔ مردے کو زندہ کر دینا یہ عادتاً ممکن کام نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولی کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ جس کے ذریعے اور اللہ کے حکم کے ذریعے وہ ولی اللہ کی قدرت کا نمونہ دکھاتا ہے، اور جیسے اللہ کا ولی یہ دکھاتا ہے اسے کرامت کہتے ہیں۔ اگر ایسا ہی کوئی کام اگر اللہ کے نبی سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور کسی نیک یا کسی عام مومن سے ایسا کوئی کام ظاہر ہو جائے کہ جو عادتاً ممکن نہ ہو تو اسے معونت کہا جاتا ہے۔ یہ الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن جو اولیاء کرام سے ظاہر ہوتی ہے ایسا کام کہ جو انسان کی عقل میں نہیں آتا، جو بغیر کسی وسائل کے ذریعے ممکن نہ ہو، جیسے دور تک اپنی آواز کو پہنچانا بغیر مائک کے،
تو یہ ایک اولیاء کرام کی کرامت کا حصہ ہے. بغیر موبائل کے ذریعے، بغیر کچھ دیکھے غیب کی خبریں بتا دینا، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کرامت کا حصہ ہے، یہ اولیاء کرام کی کرامت ہے. اب یہ کرامت کیا ہے؟ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑے آسان لفظوں کے اندر اللہ کے ولیوں کی کرامت کیسے ظاہر ہوتی ہیں اور ان کرامت کا ظہور کیسے ہوتا ہے، یہ عطا اللہ کی ان پر کیسے ہوتی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ولی کی کرامت اصل میں نبی کا معجزہ ہوتی ہے. ولی کی کرامت اصل میں نبی کا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ ولی سے کرامت ظاہر ہونا یہ نبی کے سچے ہونے کی علامت ہے. جس نبی کے ہم امتی ہیں، اس نبی کے امتیوں میں جو اولیاء ہیں، اگر ان کی کرامت کا ظہور ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی سچے ہیں، ہم سچے نبی کے امتی ہیں. اور فرماتے ہیں جس نبی کے پیروکار کی، جس نبی کے نام لیواؤں کا یہ عالم ہو، ان کی کرامت کا یہ عالم ہو، تو اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہاں سے نبی کی شان کو واضح کیا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں جب بندہ اپنے نفس کو، اپنی نفسانی خواہشات کو مٹا کر ہر طرح سے اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جس میں اللہ راضی ہو، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا اسے منہ موڑ لیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے اس بندے کی مرضی کو پورا کر دیتا ہے. اسی کو کرامت کہتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کا بندہ بننا پڑتا ہے، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے منہ موڑنے والا، اور اللہ کی یاد اور اس کے رسول کی یاد میں فنا ہونے والا. جب یہ بندہ ایسے مقام پر فائز ہوتا ہے تب جا کے یہ مقام ملتا ہے. تبھی کہا جاتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کوئی ڈر اور خوف اللہ کے ولیوں کو نہیں ہوتا، لیکن کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے. جو نماز نہ پڑھے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا. ایک کے بجائے 4 10 انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں پہن لے اور کوئی کہے میں اللہ کا ولی ہوں، وہ ولی نہیں ہو سکتا. سنت کے خلاف کام کرے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرے، وہ کبھی ہرگز ولی نہیں ہو سکتا. ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت تو کرتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرتا ہو، سنت پر عمل کرتا ہو. یہ ولی کی سب سے بڑی کرامت ہے، سب سے بڑی کرامت. فرائض نوافل کسی چیز میں کوتاہی نہ ہوتی ہو، یہ ولی کی سب سے بڑی کرامت ہے. اور پانی پہ تیرنا، پانی پہ چلتے رہنا، ہواؤں میں اڑنا، یہ سب بعد کی کرامت ہے. سب سے بڑی کرامت اللہ کا نیک بندہ ہو کے رہنا، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے کام کرنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اور کرامت کا نزول دور رسالت سے لے کر آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا چلا آئے گا. حضرت سلمان فارسی مشہور صحابی رسول ہے، ہم سب نے نام سنا ہے. ایک روز مدائن شہر سے نکلے اور ایک مہمان آپ کے ساتھ تھا. راستے میں ایک جنگل سے گزر ہوا اور بھوک کی شدت بھی تھی. ہرن جنگل میں چل رہے تھے، پرندے ہواؤں میں اڑ رہے تھے. حضرت سلمان فارسی نے چاہا کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، اور آپ نے پرندوں کو اور ان ہرنیوں کو پکارا کہ اے پرندوں اور اے ہرنیوں، تم میں سے کوئی ایک آ جائے، مجھے مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے. یہ سلمان فارسی صحابی رسول ہیں. کرامت کا ظہور دیکھیں. فرماتے ہیں جیسی آواز لگائی، ان ہرنیوں میں سے ایک ہرنی، پرندوں میں سے ایک پرندہ سر جھکا کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ مہمان تو حیران ہو گیا. قربان جائے صحابی رسول سلمان فارسی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی آواز سن کر وہ 2 پرندے، ایک ہرن اور ایک پرندہ حاضر ہو گیا. وہ حیران ہے اور حیران اور تعجب کے مارے سبحان اللہ کی صدا دے رہا ہے. حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کیا تمہیں حیرانی ہو رہی ہے؟ کیا تم نے کوئی ایسا بندہ بھی دیکھا جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہو، فرما برداری کرتا ہو، مگر یہ چیزیں جو انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائی ہے وہ اس کی اطاعت نہ کرے؟ ایسا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا جو بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ اس کے رسول کو راضی رکھے ہوئے ہو، اور اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو چیزیں بنائی ہیں وہ اللہ کے بندوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے. تو فرماتے جو بندہ اللہ کا ہو جائے، اللہ کو راضی کر لے،
اور وہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہو جائے تو جو چیزیں اللہ نے انسان کی بھلائی کے لیے اور انسان کے کام کے لیے رکھی ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہو وہ ساری چیزیں اس کی اطاعت کرنے والی بن جاتی ہیں، جیسا وہ کہتا ہے وہ چیزیں ایسی کرنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ جب اللہ سے کوئی بندہ، اللہ کو جب کوئی بندہ راضی کر لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس سے ایسا راضی ہو جاتا ہے، پھر جو وہ کہتا اللہ اس کی مرضی کو پورا کر دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کہ بخاری شریف میں ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں فرمان اللہ کا ہوتا ہے اور زبان مصطفیٰ جان رحمت کی ہوا کرتی ہے۔ فرمان اللہ کا، زبان حضور کی ہوا کرتی ہے۔ ایک حدیث ہے جو حدیث رسول کہلاتی ہے، جسے کیا کہتے ہیں حدیث رسول، وہ یہ ہوتی ہے کہ رسول کریم کی زبان سے وہ کلمات نکلتے ہیں اور راوی صحابہ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اور آگے بیان کرتے ہیں، اسے حدیث رسول کہتے ہیں، حدیث نبوی کہتے ہیں۔ لیکن ایک حدیث قدسی ہوا کرتی ہے کہ جو کہنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے اور راوی یعنی روایت کرنے والی اور آگے پہنچانے والی ذات رسول کریم کی ہوا کرتی ہے، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی، جس کا مقام حدیث نبوی سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اور حدیث نبوی یہ فرمان رسول ہوا کرتا ہے، تو مقام حدیث قدسی کا بڑھ جاتا ہے، اہمیت وزن بڑھ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ کہ جن کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ میرا سب سے پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر میں جب اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ میری پناہ لیتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی، یہ اللہ کے نیک بندے اور یہ اولیاء اللہ کی یہ ذات اور یہ شان یہ اللہ بیان کرتا ہے اور زبان مصطفیٰ کے ذریعے بیان ہو رہا ہے، یہ شان اولیاء۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی شرح کے اندر کہ اس بات کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب جب کوئی بندہ حاصل کرتا ہے اور اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اب وہ بندہ اللہ کے لیے فنا ہو جاتا ہے، جس سے خدا تعالیٰ کی دی ہوئی خاص طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں اور ایسے کام کر لیتی ہیں جنہیں انسان کی عقل سے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص قدرت اس کے اعضاء میں آ جاتی ہیں، اس کے ہاتھ، اس کے کان، اس کی زبان، اس کے پاؤں کے اندر بظاہر اس کا کام کرنا ہوتا ہے لیکن کام کرنا اللہ کا ہوا کرتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ایک لوہا ہے، لوہے کا کام ہے ٹھنڈا، لوہا ٹھنڈا ہوتا ہے اور اس کی رنگت کالی ہوا کرتی ہے، لیکن یہی لوہا اگر آگ میں رکھا جائے چند منٹ کے لیے تو یہی لوہا جو ٹھنڈا ہوتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، اور یہی لوہا جو کالا ہوتا ہے وہ آگ کی طرح سرخ یعنی کہ لال ہو جاتا ہے۔ تو یہ لوہا جس کی کیفیت یہ تھی، جس کی فطرت یہ تھی کہ وہ ٹھنڈا ہے اور یہ لوہا کالا ہے، لیکن آگ میں چند منٹ رکھنے سے وہ اپنی کیفیت کو بدل دیتا ہے، جس کا کام ٹھنڈا ہونا تھا وہ جلانے کا کام کر رہا ہے، اور جو کالا تھا وہ بالکل سرخ ہو گیا آگ کی طرح۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوہا آگ بن گیا ہے یا آگ لوہا بن گیا ہے، چند منٹ آگ میں رہنے سے آگ نے لوہے کو اتنا قابل بنا دیا اور اپنی جیسی رنگت عطا کر دی، اپنے جیسی قدرت عطا کر دی، وہ لوہا جہاں ٹھنڈا تھا اب جلانے کا یعنی کہ آگ کا کام کر رہا ہے۔ تو پتا چلا کہ جب چند منٹ ایک لوہا آگ میں رہنے سے جو ہے کہ لوہے کے اندر آگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو جو بندہ اللہ کے قرب میں آ جائے تو پھر اللہ اس کے اوپر کس طرح قدرت کی تجلی فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے والے اللہ رب العزت اس کے اندر اپنے قدرت کے جلوے پیش کر دیتا ہے، جلووں کو ڈال دیتا ہے۔ اب وہ بندہ اللہ کے قدرت کے جلووں سے دیکھتا ہے، اللہ کے قدرت کے جلووں سے وہ بولتا ہے، تو پھر ہم نہ لوہے کو آگ کہہ سکتے ہیں نہ آگ کو لوہا کہیں گے، یوں ہی لوہا لوہا رہے گا اگرچہ جل رہا ہے، اور آگ آگ ہی رہے گی، ٹھیک اسی طرح بندہ بندہ ہی رہے گا اور اللہ اللہ ہی رہے گا۔
نہ بندہ نہ ولی اللہ بن سکتا ہے، نہ اللہ ولی بن سکتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی وہ ذات ہے کہ جن کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے جلوے اور اپنی تجلیات ان کے اعضاء کے اندر فرماتا ہے، اور اسی اعضاء کے ذریعے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ ابھی حضور غوث پاک کی ولادت نہیں ہوئی، ماں کے پیٹ میں، دیکھیں کرامت کیسی ہے، طاقت کیسی ہے، قدرت کیسی ہے۔ لوگ انکار کرنے والے انکار بھی کرتے ہیں، لیکن ہم سچے غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں، اور ہم کرامت کا ظہور اس زمانے سے بھی مانتے ہیں جو دور رسالت کا زمانہ، اور قرآن کے اندر بھی کرامتوں کا ظہور موجود ہے، قرآن کی آیتوں سے بھی کرامتیں کا ثبوت موجود ہے کہ جو میں اگر پیش کرنے لگوں تو وقت ختم ہو جائے گا۔ میں صرف بات پہ آتا ہوں، حضور غوث پاک ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ اب دیکھیں چھینک کھانے کا عمل کیا ہے، مستحب طریقہ یہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ یہ کہ کوئی بندہ چھینک کھاتا ہے تو وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ تو جتنے سننے والے موجود ہیں اسے کہنا چاہیے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ یہ طریقہ ہے۔ حضور غوث پاک کی ماں، ان کے پیٹ میں حضور غوث پاک ہیں، ماں کہتی ہے چھینک الحمدللہ، حضور غوث پاک ماں کے پیٹ سے کہتے ہیں یرحمک اللہ، اس چھینک کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور عربی کا اتنا نالج ماں کے پیٹ سے ہے کہ اگر مرد چھینک کھائے تو یرحمک اللہ، اور عورت چھینک کھائے تو یرحمک اللہ۔ حضور غوث پاک ماں کے پیٹ سے ماں کو جواب دیتے ہیں یرحمک اللہ۔ یہ شان ہے حضور غوث پاک۔ اور 5 سال کی عمر ہے حضور غوث پاک کی جب مدرسے میں جاتے ہیں، اور مدرسے میں جب استاذ پڑھاتے ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ، حضور غوث پاک کی وہ ذات بابرکت پڑھنا شروع کرتی ہے۔ 5 سال کی عمر کے اندر 18 پارے تک سناتے چلے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں بزرگ سے زیادہ آگے کا آگے نہیں، ماں کے جب پیٹ میں تھا تو ماں انہی 18 پاروں کی حافظہ تھی اور تلاوت کرتی تھی۔ میں اسی تلاوت کو روزانہ سنتا تھا، اور میں نے ماں کے پیٹ ہی کے اندر اسے حفظ کر لیا ہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ یہاں سے یہ سائنس بھی آج کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ سنتا ہے اور ساری کیفیت کو محسوس کرتا ہے، لیکن غوث پاک تو نمونہ بن کے تشریف لے آئے تھے، ماں کے پیٹ ہی سے حافظ قرآن بن کے تشریف لائے تھے۔ یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت بھی کیسے کرنی ہے۔ ہر ایک چیز کا اثر اس بچے کے اوپر بھی ہوا کرتا ہے۔ تو یقیناً اللہ ہماری قوموں کی ماں کو صحیح سے قرآن پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو یہ حضور غوث پاک کی ذات بابرکت ہے، اور حضور غوث پاک کی کرامت ان کی زبان، ان کا ہاتھ۔ جب کوئی بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں اللہ کی عطا سے کام کرنی شروع کر دیتی ہے۔ حضور غوث پاک کے زمانے کے ایک شخص، ایک تاجر ہے، ابو مظفر نام ہے اس کا، وہ اس زمانے کے ایک بڑے بزرگ تھے، شیخ حماد رحمت اللہ علیہ۔ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہ تاجر کہنے لگا حضور میں ملک شام جا رہا ہوں تجارت کے سلسلے میں، دعا فرما دیجئے اللہ خیر و برکت کا وسیلہ بنائے، اور عافیت کے ساتھ اس سفر سے واپسی نصیب فرمائے، اور تمام طریقے کی مشکل اور پریشانی سے مجھے دور فرمائے۔ یہ بات کہہ کر دعا کی درخواست کی، ہاتھ اٹھائے۔ اللہ والے تھے، لوح محفوظ پر نظریں ہوا کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرا حال برا ہے، سفر پہ جانا تیرا بہتر نہیں ہے، ملک شام کا سفر تیرے لیے نقصان کا باعث ہے، جب تو واپس آئے گا ڈاکوؤں حملہ کریں گے تیرے اوپر، اور پھر تیری جان لیں گے، تجھے قتل کر دیں گے۔ یہ بات سن کر وہ گھبرا گیا، حیران ہوا، اور پھر واپس ہوا، ارادے کو تبدیل کر دیا۔ راستے میں واپس ہو رہا تھا، حضور پیران پیر دستگیر سے ملاقات ہو جاتی ہے، حضور غوث پاک سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بھی اللہ کے ولی تھے، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ حضور غوث پاک سے ملاقات ہوتی ہے، غوث پاک چہرہ دیکھتے ہیں، حالات دیکھے چہرے کے، کہا بات سمجھ نہیں آتی، چہرے پہ اتنی اداسی اور اتنی پریشانی کیا ہے؟ کہا حضور شیخ حماد کے پاس گیا تھا اور دعا کروانے کے لیے میں ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، اور یہ سارے واقعات انہوں نے بتائے، میرے لیے یہ سفر خطروں سے خالی نہیں اور میرے لیے نقصان کا باعث ہے۔ حضور غوث پاک نے کہا فکر نہ کر، انشاءاللہ اللہ تیرا اچھا کرے گا، اللہ تیرے لیے فائدے مند ثابت کرے گا اس سفر کو، اور جا اور سفر کی تیاری شروع کر دے۔ حضور غوث پاک نے یہ بات کہہ دی۔ اب وہ وہاں سے روانہ ہوا۔ حضور غوث پاک پر ایمان بھی تھا، ہمارا جیسا ایمان ہے، وہ تو دور حاضر کے وہ لوگ تھے، اس زمانے کے موجود لوگ تھے، اتنا ایمان مضبوط تھا۔ حضور غوث پاک کی بات سن کر سفر کے لیے روانہ ہوا، اور سفر کے لیے جیسے ہی روانہ ہوتا ہے بڑا منافع ہوا، اور جب واپسی میں لوٹا ایک جگہ پر قیام ہوا، آرام کیا،
جب خواب دیکھتا ہے تو خواب میں دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا، سارا مال و اسباب لوٹ لیا، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اسے خود بھی ایک ڈاکو نے قتل کر دیا۔ یہ جب منظر کو دیکھتا ہے تو وہ شیخ حماد کی بات بھی یاد آ جاتی ہے، گھبرا کر فوراً آنکھ کھل جاتی ہے، دیکھا تو سارا ماحول ٹھنڈا ہے، کوئی تکلیف والی کوئی بات نہ تھی، کوئی پریشانی والی بات نہ تھی، سارا کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، کوئی ڈاکو نہ تھے، کوئی حملہ نہ ہوا تھا۔ وہ پھر واپس آیا، ڈھیروں منافع لے کر واپس آیا۔ اب جیسے ہی شہر کے قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد دل میں ارادہ ہوا اب جاؤں تو کہاں جاؤں، پہلے ملاقات کس کی کروں، شیخ حماد سے ملوں کہ پیران پیر دستگیر سے ملوں۔ یہی سلسلہ چلتا رہا دل کے اندر، اور دل اس فیصلہ کرنے پر قادر نہ تھا۔ راستے میں شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی، سب سے پہلے شیخ حماد سے ملاقات ہوئی، دست بوسی ہوئی، حالات پوچھے، کہا کہ سب سے پہلے جا حضور غوث پاک کے در پر، جا عبد القادر جیلانی کے در پر۔ حضور غوث پاک نے تیرے جانے کے بعد 70 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کی ہے، اور ان کی دعا کے ذریعے اللہ نے تیری تقدیر کو بدل دیا تھا، اور جو واقعہ تیرے ساتھ زندگی میں ہونے والا تھا اللہ نے حضور غوث پاک کی دعا کے صدقے وہ سارا زندگی میں ہونے والے حالات کو اللہ نے خواب کے ذریعے تیرے اندر ٹال دیا ہے۔ یہ حضور غوث پاک کی دعا اور حضور غوث پاک کی زبان کی تاثیر۔ جو بندہ چاہتا ہے، جب بندہ ایک دفعہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنا شروع کرتا ہے اور اللہ کا فرما بردار جب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کی مرضی کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ حضور غوث پاک کی مرضی یہ تھی کہ اس بندے کو نفع ہو، حضور غوث پاک نے مرضی کے مطابق دعا کی اور اللہ سے جو مانگا اللہ نے وہ عطا کر دیا۔ وہ شان حضور غوث پاک کی ہے۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، نہیں کوئی بھی ایسا فریادی آقا خبر جس کی تم نے نہ لی غوث اعظم، صدا اگر یہاں میں نہ دوں تو کہاں دوں، کوئی اور بھی ہے گلی غوث اعظم، جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو قسمت ہو میری بری اچھی کر دے، جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم۔ حضور غوث پاک کی شان اور کرامت یہ تھی، اللہ رب العزت نے بڑا نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان حضور غوث پاک کو عطا فرمائی کہ دعائے حضور غوث پاک کی یہ شان اور نسبت ہوا کرتی تھی کہ حضور غوث پاک کی نسبت اور دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العزت ساری مشکلوں کو اور پریشانیوں کو ٹال دیا کرتا تھا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت بھی وہ تھی کہ حضور غوث پاک ایک دفعہ تشریف لے گئے کسی باغ کے اندر، اور جیسے ہی باغ میں تشریف لے گئے، حضرت اسماعیل بن علی رحمت اللہ علیہ کا وہ باغ تھا، تو باغ کے حالات یہ تھے کہ کھجور کے 2 تنے تھے، درخت تھے، 4 سالوں سے سوکھے ہوئے تھے، جس میں کوئی پھل نہیں لگتا تھا۔ حضور غوث پاک کی دعا کا اثر، گئے اور ایک تنے کے نیچے وضو کیا، ایک درخت کے نیچے وضو کیا، دوسرے درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، اللہ تمہاری زمین، تمہارے درہم، تمہارے پیمانے، تمہارے مویشی تمام کے اندر برکت عطا فرمائے۔ یہ دعا حضور غوث پاک نے فرمائی۔ وہ کہتے ہیں حضرت اسماعیل بن علی رحمت اللہ علیہ کہ آپ کی دعا کی یہ برکت ہوئی، اور اس دعا کی برکت سے آمدنی میں اتنا اضافہ ہوا کہ ایسا اضافہ کبھی زندگی پر نہ ہوا تھا، ایسا اضافہ ہوا۔ اور فرماتے 1 درہم خرچ کرتا تو کئی گنا منافع ہو جاتا تھا، 1 درہم خرچ کرنے میں منافع۔ اور فرماتے ہیں کہ گندم کی 100 بوریاں میرے پاس تھی، 100 بوریاں، فرماتے ہیں اگر میں نے اس میں سے 50 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا، حضور غوث پاک کی دعا کے بعد 50 کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور باقیوں میں سے استعمال کرتا رہا، کئی وقت گزرنے کے بعد پھر اس کی تعداد کی گنتی کی تو 100 کی 100 موجود نکلی تھی۔ یہ حضور غوث پاک کی دعا۔ اور فرماتے ہیں مویشیوں کی تعداد تو گنتی کی ہوا کرتی تھی، لیکن حضور غوث پاک کی دعا کی برکت سے اللہ نے اتنا عطا فرمایا کہ میں گنتی ہی نہیں کر پاتا تھا کہ میرے پاس کتنے جانور موجود ہیں۔ یہ اتنی اللہ نے تعداد عطا فرمائی، اور یہ حضور غوث پاک کی برکتیں ہیں۔ یقیناً آج بھی حضور غوث پاک کی یہی شان و برکتیں موجود ہیں۔ آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں خیر و برکت ہو، خیر و برکات کا نزول ہو، حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے نام سے صرف دسترخوان پر بیٹھ کر یہ نیت کر لے کہ میں حضور غوث پاک کی نیاز کھا رہا ہوں، بس زیادہ کچھ نہ کرے، صرف اتنا ہی کر لے، اور حضور غوث پاک کی نسبت سے ہر 11 تاریخ، ہر مہینے کی 11 تاریخ
کچھ نہ کچھ میٹھی چیز، کوئی چاکلیٹ، چھوٹی سے چھوٹی چیز اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اگر آپ خرچ کر لیں اور اگر آپ تقسیم کر دیں، صرف اتنا ہی نہیں، پڑوس میں دے دیں، ادھر ادھر کوئی غریب ایک آدھ دو بندہ مل جائے، حضور غوث پاک کے نام کی کوئی خیرات کر دیں، یقیناً آپ کے مال میں سالہ سال حضور غوث پاک کے نام سے برکت ہو جائے گی۔ یہ حضور غوث پاک کی برکت اور ان کی نیاز کی برکت اور ان کے نام کی برکت ہے۔ اگر مشکل میں آ جاتے ہیں، یقیناً ہم ایسا ایمان والے، اور اللہ نے ایسا ایمان ہمیں عطا فرمایا، کوئی یاد آئے نہ آئے، لیکن جب بھی مصیبت آتی ہے غوث پاک کا نام ضرور یاد آ جاتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں، یہ اللہ کا بڑا احسان اور بڑا شکر ہے کہ جنہیں زندگی بھر ہماری زبان پر یہ نام آتا رہتا ہے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ سے کہ حضور غوث پاک کی اللہ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ جس طرح زندگی بھر ہم حضور غوث کے نام لیتے رہتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں، اللہ رب العزت اسی کے ساتھ ہمارا حشر بھی فرمائے، قبر کے اندر بھی حضور غوث پاک کے نام کا ساتھ عطا فرمائے، بروز محشر حضور غوث پاک کی غلامی اور مریدی کا پٹا نصیب فرمائے، اور اسی پٹے کے صدقے کہ فرماتے اعلیٰ حضرت اس غلامی کے جو سگ ہے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اللہ ہمیں بھی ایسی نشانی کا پٹا عطا فرمائے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ دوران گفتگو جو کچھ غلطی ہوئی رب قدیر اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔